قرآن مجید نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں اولیاء اللہ کی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی۔ یہ بھانت بھانت کی گفتگو کرنے کا دور ہے، عجیب و غریب قسم کی گفتگو مسلمان ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک بندہ خود آ کے بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں صبح نماز کے لیے آنکھ میری کھول گئی تھی پر شیطان نے مجھے آنے نہیں دیا۔ تو میں نے کہا شیطان میں تو پھر بڑی طاقت ہوئی نا، اٹھنے بھی نہیں تجھے دیا، آنے بھی تجھے نہیں دیا، اور شیطان سمجھ بھی گیا کہ تو نماز پڑھنے لگا تھا۔ لوگ شیطان کا علم بھی مان لیتے ہیں، اس کی طاقت بھی مان لیتے ہیں، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ بھی مان لیتے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ ولیوں میں بھی طاقت ہے، اللہ کے بندے بھی دل کی بات جان لیتے ہیں، اللہ کے بندے بھی کچھ عطا کرتے ہیں، اس بات پر لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھو رب کریم نے اگر اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، دل پہ قبضہ جما سکتا ہے، ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر اس نے اپنے دوستوں کو بھی بڑی ہی طاقت عطا فرمائی۔ ماننے والے شیطان کا علم غیب بھی مانتے جاتے ہیں، اس کا حاضر و ناظر بھی مانتے جاتے ہیں، اور جن کو اللہ کہے الا ان، خالی اللہ کہہ دیا جائے بات پھر بھی ٹھیک ہے، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، اور خالی انا کہہ دیا جائے تو بات پھر بھی مکمل ہے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن اللہ بیان کرنے لگا نا ولیوں کی شان، اس کو پتا تھا کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے تو دو جملے کہے، الا بھی کہا اور انا بھی کہا۔ الا خبردار، انا اولیاء اللہ ہے، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ کے ولیوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ سب نے لکھوا لینا ہے کہ میں بھی دم درود کر لیتا ہوں۔ مالک یہ بھی جانتا ہے کہ جو بیماریاں نہیں پیدا ہوئی وہ بھی پیر صاحب نے لکھ کے لگا دینی ہے کہ ان کا بھی علاج کرا لو، ان کا بھی تعویذ ملتا ہے۔ اور بات جب اس آیت کی ہونی ہے نا الا ان اولیاء اللہ ہے، تو وہ جاہل آدمی نے بھی اپنی باسکٹ سیدھی کرنی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ تو رب کریم نے بتایا کہ ولی ہوتا کون ہے، فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ پرہیزگار نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، پرہیزگار گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ پرہیزگار گناہ سے، پرہیز کا پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے دوائی بھی کھانی ہے اور ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ وکانوا یتقون، پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے۔ یہاں تو کہتے ہیں میرے صاحب جی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، اور میں نے کہا شرم کر، حضرت صاحب کو بتا، جا کے ان کو بتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ تیرا مرشد اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور تو فخر سے بتا رہا ہے، یہ شرم والی بات ہے۔ پیر صاحب کو سمجھا جا کے، پاگل ہو گیا پیر صاحب، عقل سے خالی ہو گئے، جاہل مطلق ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا۔ اب تو لوگوں نے کرامت کا عجیب و غریب حال کر دیا نا۔ میرے حضرت صاحب نے 1 سال ہو گیا کرتا نہیں پہنا۔ میں نے کہا نبی پاک تو بڑا لمبا کرتا پہنتے تھے، حضور جب بیٹھتے تھے تو آپ کی مبارک وجود اس کرتے کے اندر سارا سمٹ جاتا تھا، سرکار سمیٹ لیتے تھے، تو حضور تو لمبا کرتا پہنے، تیرے پیر نے 6 سال ہو گئے نہیں پہنا۔ اس کو سمجھا کہ کرتا پہننا حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، اور اگر مجذوب ہونا ہے تو صحیح کر کے ہو۔ پھر روٹی وہ زمین پہ کھاتا ہے، نماز عرش پہ پڑھتا ہے، نوٹوں کا اسے پتا ہے 100 والا کون سا ہے اور 1000 والا کون سا ہے، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، آپ دھوکے کا شکار نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں، جو ایمان لائے۔ تو یا اللہ پھر انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی. مجھے ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یار ذرا میرا یقین کرنا. آپ کو ضرورت ہے کہنے کی کہ یار ذرا میرا میں بدلوں گا نہیں. بندوں کو ضرورت ہے پر اللہ کو ضرورت. حالانکہ خالی اللہ سے بھی کام چلتا ہے اور خالی انا سے بھی کام. اس کا مطلب ہے ولیوں کی شان کوئی بڑا ہی ضروری کام ہے. دو جملے لائے اور آگے بھی مفسرین کہتے ہیں ضرورت نہیں اللہ کو ثابت کرنے کی کہ میں باتیں بدلتا نہیں. اللہ بھی کبھی بدلا ہے لیکن فرمایا میرے ولی ان کو خوف نہیں ہوگا, غم نہیں ہوگا. جنت میں بھی خوشخبری, دنیا میں بھی خوشخبری, قبر میں بھی خوشخبری. یہ کہہ کے کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, میری باتیں بدلا یا اللہ اتنی پک نہ کرا, ہمیں پتا ہے تیری نہیں بدلتی. فرمایا بات میرے دوستوں کی ہو رہی ہے نا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلا. اور خود فرمایا ذالک هو الفوز العظیم, یہ جو میرے ولی ہیں نا اور یہ جو انہیں ملا ہے, فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی, یہ بہت بڑی